بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاکستان میں 12 صوبے بنانے کے حوالے سے بازگشت شروع ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑا کچھ آ رہا ہے، بڑے سارے تجزیہ کار بھی اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بڑی ساریاں چیم گوئیاں شروع ہو چکی ہیں، بلکہ بعض تو بہت ہی آگے چلے گئے ہیں اپنے تجزیوں میں۔ تو اس موضوع پر بات ہوگی، کیا پاکستان کے اندر واقعی ہی 12 صوبے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں ان دنوں سوشل میڈیا پر اور بعض تجزیہ کاروں کی طرف سے یہ بات سامنے لائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر 12 صوبے بنانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ باخبر ذرائع سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال انتظامی یونٹ ہونے چاہیے، ترقی کا اس میں بڑا سارا زینہ چھپا ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن کیا پاکستان کے آئین کے اندر ابھی تک یہ گنجائش موجود ہے کہ پاکستان کے اندر 4 صوبوں کی جگہ پر 12 صوبے بنا دیے جائیں؟ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، پاکستان کی آدھی آبادی ہے۔ سندھ بڑا صوبہ ہے، بلوچستان رقبے کے حوالے سے بہت بڑا ہے، سب صوبوں سے بڑا ہے، لیکن اس کی آبادی کم ہے۔ کے پی کے بڑا صوبہ ہے۔ بہرحال ان چاروں صوبوں کی موجودگی میں آزاد کشمیر کا حصہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، اور گلگت بلتستان کا انتظامی یونٹ وہ بھی ایک صوبے کی شکل میں پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اب جو 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں کے اندر 4 وزرائے اعلیٰ کام کر رہے ہیں، 4 گورنر کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس میں چیف جسٹس کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ 4 صوبوں کی جگہ پر 12 صوبے بنا دیے جائیں؟ پاکستان پہلے ہی ایک بڑی ساری معاشی جنگ لڑ رہا ہے، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے پاکستان۔ تو کیا پاکستان کی معیشت اتنی بہترین ہو چکی ہے اب کہ وہ 12 صوبوں کا بوجھ اٹھا سکے، 12 صوبوں کے اندر وہ ترقیاتی کام کروا سکے، 12 صوبوں کے عوام کے مسائل حل کر سکے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تجزیہ کار تو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس پروجیکٹ کو لانچ کر کے پیش کر رہے ہیں، تو کیا واقعہ اس پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ 1970 میں صوبوں کے انتظامی یونٹ بنے، اور پھر 1973 کا ایک آئین جو پاکستان کا ایک بہت ہی جامع آئین ہے، اس کے اندر بھی صوبوں کے حوالے سے، حدود کے حوالے سے، اور جو ذمہ داریاں ہیں صوبوں کی، وہ بہت بڑا ایک جکڑ بند موجود ہے 1973 کا آئین۔ کیا 1973 کے آئین کو پھر ری شفل کیا جائے گا، یا کوئی نیا آئین آئے گا کہ جس کے بعد ان 12 صوبوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے یا جو بازگشت شروع ہو چکی ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے؟ صوبے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وسائل ہوں، معیشت بہتر ہو، تو انتظامی یونٹ کے حوالے سے اگر صوبے بنتے ہیں تو لوگوں کے مسائل حل ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ابھی تک پاکستان کی معیشت یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ اب مان لیں کہ واقعی ایسا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر 12 صوبے بنائے جائیں، تو کیا ان 12 صوبوں میں وہ وسائل موجود ہوں گے جو کہ پہلے 4 صوبوں کے اندر بھی این ایف سی ایوارڈ کے تحت باتیں ہوتی رہتی ہیں؟ صوبوں کے درمیان پانی کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ مجھے کم پانی مل رہا ہے، اس کو زیادہ پانی مل رہا ہے۔ یہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، پانی کا ایک مسئلہ ہے، پانی کے ایشو پر صوبے آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تو یہ 4 صوبے ایسی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو کیا اگر 12 صوبے بن گئے تو جہاں جو وسائل ہیں وہ اتنے ہوں گے کہ وہ چارے صوبے اپنی حکومتیں چلا سکے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 صوبے اگر بنتے ہیں
تو پھر 12 وزیر اعلیٰ ہوں گے اور اسی تناظر میں 12 گورنر بھی ہوں گے اور ہائی کورٹس کے حوالے سے پھر 12 چیف جسٹس بھی ہوں گے، 12 آئی جی ہوں گے اور 12 ہی چیف سیکرٹری ہوں گے۔ تو بہرحال اس بارے میں ایک بڑا ہی زور شور شروع ہو چکا ہے، تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ کام وہی ہونا چاہیے جو پاکستان کے حق میں ہو، پاکستان کی بہتری کے لیے ہو۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے مسائل کم کرتے کرتے کہیں مسائل کا مزید انبار لگ جائے اور کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بہرحال جو بھی اس بارے میں باز گشت کر رہے ہیں انہیں ان امور پر غور ضرور کرنا چاہیے، کیا پاکستان واقعہ 12 صوبے بنانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔